فقہا نے ایک بڑا بہترین مسئلہ بیان کیا ہے. دیکھو میں اپنا مکان آپ کو بیچتا ہوں, اسلام نے میرے پڑوسی کو شفع کا حق دیا ہے. پڑوسی کی مرضی کے بغیر آپ اپنا مکان یا پلاٹ کسی اور کو نہیں بیچ سکتے, یہ اسلام نے حق دیا ہے شفع. اگر پڑوسی کو پتا چلا نا میں نے اپنا پلاٹ 1 کروڑ کا بیچا ہے یا اپنا مکان بیچا ہے, پڑوسی فوراً کورٹ میں کیس کر سکتا ہے اسلامی عدالت میں کہ 1 کروڑ کا مجھے چاہیے, تو میں مجبور ہوں گا اس کو دینے پر. یہ اسلام نے پڑوسی کا حق بتایا ہے. حدیث میں جار الدار یحق بدار الجار, گھر کا پڑوسی پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے. یہ صحیح حدیث ہے. اس پہ اسلامی فقہ میں بہت سارے حکام ہیں شفع کے کہ آپ اپنی زمین اپنے پڑوسی کے بغیر کسی اور کو, اور اس میں حکمت یہ ہے کہ پڑوسی کی مرضی کے بغیر کوئی اس کے پڑوس میں نہ آئے, تو وہ اگر خرید رہا ہے اسی قیمت پہ آپ مجبور ہیں. اب آپ نے کیا کیا, علماء نے بیان کیا, لیکن گفٹ دے سکتے ہو, فری میں دے سکتے ہو. بیچو گے تو پڑوسی کو بیچنا پڑے گا آپ کو, پہلے اس سے پوچھنا پڑے گا, لیکن فری میں دے سکتے ہو. فری میں آپ نے غفار کو زمین دے دی, آپ نے کہا میں ہدیہ دے رہا ہوں, آپ نے 1 کروڑ کا ہدیہ دے دیا اس کو, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا غفار بھائی یہ زمین میں نے آپ کو 1 کروڑ میں ہدیہ دی, لاؤ جی 1 کروڑ آپ بھی مجھے گفٹ میں دے دیں. غفار نے 1 کروڑ آپ کو گفٹ دیا, آپ نے زمین اس کو گفٹ کر دی اور گفٹ ڈیڈ بنوائی کہ اس نے مجھے 1 کروڑ گفٹ دیے ہیں اور اس کو 1 کروڑ گفٹ. اب پڑوسی آیا, بھائی تم نے تو زمین بیچی ہے, آپ کہہ رہے ہو بیچی نہیں ہے, گفٹ دیکھو ایگریمنٹ گفٹ. فقہا کہتے ہیں العبرۃ للمعانی لا للالفاظ, الفاظ کو نہیں دیکھا جائے گا, حقیقت کو دیکھا جائے گا ہو کیا رہا ہے. جب گفٹ فری میں ہوتا ہے, یہاں جب پیسے لیے ہیں تو بے شک 100 دفعہ گفٹ کا نام دیں, حقیقت میں یہ خرید و فروختی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو. شی صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں بہت سے لوگ کیا لال مرچ سے نظر اتار سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ قرآن و حدیث میں جو نظر اتارنے کا طریقہ ہے اس کے بدلے لال مرچ سے نظر اتارتے ہیں, کیا عمل ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, لوگوں کے تجربے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم لال مرچ جب جلاتے ہیں دھواں آئے تو دھواں نہیں آنا اس کی علامت ہے, نظر اتر گئی وغیرہ وغیرہ, اس ٹائپ کی کچھ چیزیں ہیں, ہمارے بھی اپنے خاندان میں بھی ہم نے دیکھی ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض دفعہ شیطان نا بچوں کو تنگ کرتا ہے, بچے روتے تو جب کوئی اس طرح کے ٹوٹکا کرتا ہے نا تو شیطان تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے, جس سے لوگوں کا ان ٹوٹکوں پر ایمان مضبوط ہو جائے. تو مجھے بھی یہ لال مرچیں کچھ اسی طرح کا کیس لگتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے وہ جلاتے تھے بچے چپ ہو جاتے تھے, ٹھیک ٹھاک ہو جاتے تھے, جب وہ نہیں کرتے تو پھر بچے روتے تھے. تو ہم نے میرے ماشاءاللہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے, میں نے کبھی ایسا نہیں کیا مرچیں جلائی ہوں, تو اللہ کا شکر ہے. پھر ہمارے یعنی بچوں کے ساتھ وہ واقعات ہوتے بھی نہیں ہیں جو عام طور پہ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. تو میری ذاتی رائے ہے کہ یہ شیطانی کوئی مجھے عمل لگتا ہے, آپ ان چیزوں میں نہ پڑیں. ان لال مرچیں اور پیلی مرچیں اور یہ بٹے بٹے گھما رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ, چھوڑ دیں ان چیزوں کو. سیدھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں, اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا ہے. یا اس کے علاوہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں, بچوں پہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک لگا کے ایسے دم کر دیا کریں پورے باڈی پہ ان کے ہاتھ پھیر کے, اور بچوں کو خود سکھائیں بھی یہ کلمات. تو یہ نظر اتارنے کا طریقہ صحیح ہے. جو میں نے دیکھا ہے جو ان ٹوٹکوں میں پڑھتے ہیں تو نظریں بھی انہی کے بچوں کو زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ پریشان بھی زیادہ وہی ہو رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ٹوٹکوں میں ہی لگے رہتے ہیں.